بہت سارے بچے جو ہے وہ گلے میں کوئی نہ کوئی چیز ان کے گلے میں سٹک ہو جاتی ہے، ناک میں یا کان میں، تو اس سے کوئی مکئی کے دانے ہیں، چنے ہیں، وہ پھنس گئے. جب ناک کے اندر کوئی چیز چلے گی نا تو نوسٹرلز بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا. جب وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو انیشیلی بعض اوقات تو وہ اس کو اتنا آگے تک، پرٹیکولرلی کانوں کی بیماریوں میں ہم بہت حد تک تب بچ سکتے ہیں جب ہم لوگ اپنے کانوں، اللہ تعالیٰ نے کان کو بنا کے اس کی صفائی کا طریقہ کار کان کے اندر فیڈ کر. کانٹا ایک جو بڑے کانٹے ہوتے ہیں یہ اس حد تک ڈینجرس ہوتے ہیں کہ اگر ہم انہیں فورسفلی جو پش کرتے ہیں، آج کل لوگوں میں یہ بڑی مت پائی جاتی ہے کہ آپ روٹی زیادہ لیں. ہیلو السلام علیکم ناظرین، QAS ہیلتھ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر AR ماڈا. ناظرین، آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر عبدالرحمان چٹھا، جو کہ ENT اسپیشلسٹ ہیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، بہت سارے بچے جو ہے وہ گلے میں کوئی نہ کوئی چیز ان کے گلے میں سٹک ہو جاتی ہے، ناک میں یا کان میں، تو اس سے ایک تو گھروں میں لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، تو کیا وہ بہتر طریقہ ہے یا ایمرجنسی کنڈیشن میں لے کے جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا قدم ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں ان بیماریوں کے بارے میں جو بہت زیادہ کامن ہے لوگوں میں یا جن کا سامنا روزمرہ زندگی میں لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. جو آپ نے سوال کیا، بہت سارے بچے کھیلتے ہوئے جی اپنے ناک میں، اپنے کان میں بہت ساری چیزیں پھنسا لیتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی موتی کا دانہ پھنس گیا، کوئی مکئی کے دانے ہیں، چنے ہیں، وہ پھنس گئے. یا پھر بچے جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو جو اریزر ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا پھنسا لیتے ہیں اکثر ناک میں یا کان میں. اب سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آبویسلی سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے، کان میں ایک چیز چلی گئی ہے، تو لوگ کرتے کیا ہیں کہ لوگ خود سے تھوڑی سی فنکاری لگانے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو انیشیلی بعض اوقات تو وہ اس کو اتنا آگے تک پش کر دیتے ہیں کہ وہ کان کے پردے کو جا کے لگ جاتی ہے. یا کچھ لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں یا وہ اس حد تک اس کو آگے پش کر دیتے ہیں، اتنا آگے دھکیل دیتے ہیں کہ وہ کان کا پردہ پھاڑ کے کان کا جو درمیانی حصہ ہے اس میں وہ فارن باڈی چلی گئی ہوتی ہے. وہ موتی کا دانہ ہے یا وہ کوئی بھی چیز ہے. تو ہم نے ایسے کیسز بھی کیے ہیں جس میں ہمیں کان کے پیچھے سے چیرا دے کے کان کے پردے کے پچھلے حصے سے ہمیں وہ فارن باڈی یا جو بھی چیزیں تھیں وہ نکالنی پڑیں. تو گزارش اسی بات کی ہے کہ ایسی اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے یا اگر کچھ ایسا ہو گیا، اس چیز کے لیے اس پرٹیکولر اسپیشلٹی کا ڈاکٹر راؤنڈ دا کلاک موجود ہے. آپ جس بھی سٹی سے ہیں اس کے نزدیک ترین جو جگہ ہے وہاں پہ اس کے ڈاکٹرز موجود ہیں، وہاں پہ لے کے جائیں اپنے بچے کو تاکہ اس کا پراپر علاج ہے وہ کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت مت پائی جاتی ہے اکثر چھوٹے بچوں میں، اکثر کان میں یا ناک میں کوئی چیز چلی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دماغ تک چلی جائے گی، تو اس میں کتنی حقیقت؟ اچھا دیکھیں، ابھی میں بتا رہا تھا جب جو چیز چلی جائے گی آپ کے کان میں یا کسی کے بھی کان میں، وہ تو سامنے نظر آ رہی ہے، تو لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس نکالنے کی کوشش میں اس کو اتنا آگے تک پش کر دیتے ہیں کہ وہ کان کا پردہ پھاڑ کے آگے چلی جاتی ہے. اسی طرح لیکن جب ناک کے اندر کوئی چیز چلے گی نا تو نوسٹرلز بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا. جیسے ہی ناک کے اندر چیز چلے گی، حالانکہ ناک اللہ تعالیٰ نے اندر سے بہت کھلا ڈلا بنایا ہوا ہے. جو ENT اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو ناک کان گلے کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ ناک میں کہتے ہیں ہم کھل کے کھیل سکتے ہیں. 1 میٹر کی پٹی ہم رکھتے ہیں، 1 میٹر لمبی پٹی ہم ناک کے اندر رکھ سکتے ہیں ایک سائڈ پہ. جب ناک میں کوئی چیز چلی جاتی ہے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے لیکن وہ کہیں پہ بھی نہیں جاتی، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اگر آپ ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس لے کے آئیں گے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگے گا یا زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے اس فارن باڈی کو نکالنے میں. لیکن اگر آپ خود اس کو اٹیمپٹ کریں گے تو آپ یہ اپنے پیشنٹ کے لیے، اپنے مریض کے لیے، اپنے بچے کے لیے جو ہے نا وہ کوئی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ جو ہے کاٹن بڈ کا وہ ایگریسولی استعمال کرتے ہیں، ان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، تو محفوظ طریقہ کیا ہونا چاہیے کاٹن بڈس کے استعمال؟ اچھا دیکھیں جی، ایک سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانوں کی بیماریوں کو، اور پرٹیکولرلی کانوں کی بیماریوں میں ہم بہت حد تک تب بچ سکتے ہیں جب ہم لوگ اپنے کانوں کی احتیاط کریں. ابھی جیسے فارن باڈی کا ٹاپک سٹارٹ ہوا، سیکنڈ ٹاپک آپ بات کریں جی ایئر بڈس کی، کاٹن بڈس کی. ایک بہت کامن میتھ ہے کہ ہمیں اپنے کان صاف کرنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ کاٹن بڈ سے کان صاف کریں تو یہ بہت آپ یہ سمجھے کہ کامن پبلک یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیف ہے.
اللہ تعالیٰ نے کان کو بنا کے اس کی صفائی کا طریقہ کار کان کے اندر فیڈ کر دیا ہے. ہم جب بھی بولتے ہیں تو میرے یہ جبڑے جب حرکت کر رہے ہیں تو ان جبڑوں کے بالکل ساتھ کان کی نالی کے ساتھ ان کا ایک طرح سے کنیکشن ہے. تو جبڑوں کی موومنٹ کے ساتھ کان کی نالی کے اندر خود بخود اس طرح کی موومنٹ پیدا ہوتی ہے کہ جو بھی ویکس اندر پروڈیوس ہو رہی ہے وہ باہر کی طرف موو ہوتی رہتی ہے اور وہ باہر ویسے ہی ہماری انگلی پہ لگ جاتی ہے. تو ہمیں پرٹیکولرلی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کاٹن بڈ یا کسی بھی چیز کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور جو لوگ یہ بے وقوفی کرتے ہیں، جو لوگ کان میں کاٹن بڈ یوز کرنے والی بے وقوفی کرتے ہیں، ایسے لوگ کان کا پردہ پھاڑ کے ہمارے پاس آتے ہیں، کان کی نالی میں انفیکشن کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، جس کے لیے پھر بعض اوقات تو وہ اتنا لمبا چلتا ہے کہ ساری زندگی لوگوں کے کان سے ریشہ جو ہے وہ جان نہیں چھوڑتا. ایک محفوظ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کان بنا کے کانوں کی صفائی کا ایک قدرتی طریقہ کار رکھا ہے، وہی محفوظ طریقہ ہے کہ آپ نے کان کو چھیڑنا نہیں ہے. دیکھیں ویکس اگر بن رہی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی مقصد تو رکھا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں ایک چیز بنائی ہے تو اس کا کوئی مقصد نہ ہو. ویکس خود پروٹیکٹیو ہے، یہ بیکٹیریا سے آپ کو روکتی ہے، یہ جو اینٹی فنگل ہوتی ہے، آپ کے کان میں فنگس نہیں لگنے دیتی. پھر جو چھوٹی موٹی فارن باڈیز جا رہی ہیں یہ ان کو بھی ایک خاص لمٹ تک روکتی ہے. ایک لمٹ تک جو ویکس پیدا ہو رہی ہے وہ کان کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے. وہ خود بخود اس کی لیئر باہر آتی رہے گی اور باہر سے وہ صاف ہوتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب مچھلی کا سیزن آ گیا ہے، بہت سارے بچے جو ہیں وہ مچھلی کھائیں گے اور ان کے گلے میں کانٹے پھنس جائیں گے، اٹک جائیں گے، تو محفوظ طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کو ریموو کرنے کا؟ یہ مسئلہ بچوں کے ساتھ نہیں، یہ زیادہ مسئلہ بڑوں کے ساتھ ہوگا. اور آگے سردیوں میں جو ناک کان گلے کے ڈاکٹر ہیں ان کا جو میجر کنسرن ہوتا ہے یا جو میجر ایمرجنسیز ہوتی ہیں وہ مچھلی کا کانٹا پھنسنا ہی ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جینوئنلی پھنس جاتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ لگتا ہے وہاں پہ چھوٹا سا زخم کر کے آگے چلا جاتا ہے. دونوں میں مریض کی سینسیشن سیم ہوتی ہیں، دونوں میں مریض کو تکلیف سیم ہی ہوتی ہے. اس کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے گلے میں کچھ پھنسا ہوا ہے. اب اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گھریلو ٹوٹکا نہیں کرنا چاہیے. کانٹا ایک جو بڑے کانٹے ہوتے ہیں یہ اس حد تک ڈینجرس ہوتے ہیں کہ اگر ہم انہیں فورسفلی جو پش کرتے ہیں، آج کل لوگوں میں یہ بڑی متھ پائی جاتی ہے کہ آپ روٹی زیادہ لے کے ایک ہی دفعہ اس کو نگلنے کی کوشش کریں یا کیلے یا لیمو اس طرح اتنا پلائیں کہ وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو بلیو می ہڈیاں اتنی نرم نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک لیمو کا تھوڑا سا جوس پیا تو وہ ہڈی پگھل جائے گی، ایسا نہیں ہونا. یہ اگر کوئی موٹا کانٹا ہے تو وہ اس حد تک پوٹینشیلی ڈینجرس ہوتا ہے کہ وہ نیچے جا کے آپ کی خوراک کی نالی میں سوراخ کر سکتا ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو. ڈاکٹرز موجود ہیں، راؤنڈ دا کلاک موجود ہے، ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ہر ٹائم. آپ جائیں ان کو چیک کروا لیں، اگر کانٹا ہے نکل جائے گا ود ان نو ٹائم، آپ کی جو سمٹمس ہیں ان سے آپ کو ریلیف مل جائے گا. اگر کانٹا نہیں ہے تو آپ ایٹ لیسٹ تسلی سے وہ دوائی استعمال کر سکیں گے اور اس دوائی کے استعمال کے بعد ایٹ لیسٹ آپ سیفلی بہتر ہو جاتے ہیں. آپ ایٹ لیسٹ اس چیز کے لیے مینٹلی جو ہے نا وہ پیسفل ہو جاتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم نکالا آج آپ پروگرام میں شامل ہوئے. جی ناظرین، ڈاکٹر عبدالرحمان چٹھا ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اس موضوع پہ بات ہوئی. آج کے شو میں اتنا ہی. اپنے میزبان ڈاکٹر ریحان ماڈو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.